مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ، نیت کے بعد اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب باہر نکلیں گے مسجد کے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ داخل ہوں، دوبارہ نیت کریں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ اب کھانے کا وقت آیا اور نیت نہیں تھی تو اب صرف کھانے کے لیے نیت نہ کریں بلکہ ثواب کے لیے کر کے وہ درود شریف وغیرہ کا جو مشورہ دیا پہلے سے نیت کی تھی، ظاہر ہے کچھ تو مسجد میں آ کر بندہ ذکر و درود کرتا ہی ہے، تو اب یہ کہ افطار کے لیے نئے سرے سے وہ ذکر و درود کی ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن افطار میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹائم ہو گیا تو فوراً افطار کر دیا جائے۔ 40 عطار قسط 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کا دل روشن فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش ہوگی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کے دن کے اندر اگر ہم پورے سال کی اگر ہم شاپنگ کریں تو کیا اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا آخرت کے اندر، یا اس کی معافی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ شاپنگ کریں گے سارے سال کی، یہ تو ویسے ہی متوکلین کے نزدیک تو یہ جرم ہے، متوکلین کے نزدیک شرعاً گناہ نہیں ہے اس پر، کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المتوکلین ہیں، متوکل ہو جو توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ، جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج کا جیسے کھانا کھا لیا کل کے لیے بچاتے نہیں تھے، کہ رب نے آج کھلایا تو کل بھی کھلائے گا۔ پرندوں کی توکل میں مثال دی جاتی ہے، پرندہ جمع نہیں کرتا، صبح اٹھتا ہے بھوکا ہوتا ہے، پرواز کرتا ہے، پلٹتا ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا۔ تو یوں مطلب یہ کہ حساب تو ہوگا، اگر سال بھر کے لیے کیا یا ایک دن کے لیے شاپنگ کی، جو بھی خریداری کی اس نے، حساب تو ہے قیامت کے دن اس کا۔ اللہ کوئی استثناء ہو کسی چیز میں تو اب وہ سامنے وہ بات آئے تو اس پر آدمی کوئی سوچے، ورنہ یہ کہ حساب تو ہے، ہر نعمت پر حساب ہے۔
تو دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہے نا، ہم لوگ تو نعمتوں کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، حال میں مسجد کا بورڈ ہٹتا ہی نہیں ہے، اور ملے اور ملے. اور دنیا میں یعنی مختلف اس میں بھی قول ہے کہ جو دنیا میں جو نعمت ملتی ہے نا، آخرت کی نعمتوں سے وہ مائنس ہو کر ملتی ہے، اور زیادہ زیادہ مائنس ہوتی ہے آخرت میں. اب وہ اس کا فگر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا مائنس ہوتا ہے. تو ہم نے بولا کہ یار واہ واہ یار، اتنی رقم مل گئی، اتنے نفع ہو گیا ہے نا، بعضوں کو لاکھوں نفع ہو جاتے ہوئے سب خوشی کے ہمارے نیند نہیں آتی ہوگی. یہ بہت زیادہ یعنی ملا تو کافی زیادہ اس سے آخرت کی نعمتوں میں سے مائنس ہو گیا، کٹوتی ہو گئی. تو اللہ کے نیک بندے جو اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے، میں نے آپ کو پچھلے دن ایک قول بھی سنایا تھا کہ شریعت نے 2.5% رکھی زکوٰۃ، وہ بھی درست ہے صاحب نصاب پر، مگر ہماری اپنے لیے 100% زکوٰۃ ہے. ہم کچھ رکھتے نہیں، سارا رائے خدا میں دے دیتے ہیں، یہ مراد. لیکن خیر مالدار ہونا یا دولت جمع کرنا یہ حلال ہو، 100% حلال ہو تو شرعاً گناہ نہیں ہے، اس پر مباح ہے، لیکن حساب قیامت کا تو ہے، اس سے تو کوئی بھی بچے گا نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی تھے، جنتی صحابی ہیں، 10 کو جو ایک نشست میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی 10 صحابہ کو، ان میں سے یہ ایک ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ سب سے مالدار صحابی ہیں. مشہور حضرت عثمان غنی ہیں، لیکن سب سے مالدار یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو چونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، جتنا مال اتنا حساب، تو ان کی مثال دی گئی ہے کتابوں میں کہ یہ تمام صحابہ میں چونکہ سب سے مالدار تھے، تو سب سے آخر میں، صحابہ میں سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے، حساب کی وجہ سے ہی رکے رہیں گے. علمان برحفیظ، یعنی کہ ان کا اگر حلال نہیں تو کہ ہمارا حلال ہوگا، ایسا حلال، تو حساب حلال ہی پر ہے، حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر جہنم کا عذاب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ ٹائم پہلے امیر سنت نے توجہ دلائی تھی ٹخنوں سے اوپر پائنچے کی، تو آیا کہ اب معلوم یہ کرنا تھا جیسے دیکھا جا رہا ہے ایک تعداد ہمارے اسلام بھائی کی جو ٹخنوں سے اوپر پائنچوں کی ہوتی نہیں ہے، تو آیا کہ اب اس میں توجہ دلائی جائے یا کیا کیا جائے؟ چل عوام میں یہ ایک بات ہے کہ نماز میں ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے. یہ مرد کا پاجامہ پتلون ہے تو وہ، شلوار، تہہ بند، لنگی، یہ سب ٹخنوں سے اوپر ہو. لمبا کرتا پہنتا ہے تو کرتا بھی لمبا ہو، لمبا جبہ بعض وقت خطیب پہنتا ہے جمعے میں، وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ سنت ہے. اور اگر کوئی معاذ اللہ تکبر سے لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، پھر تو حرام، گناہ گار ہوگا، اور نماز بھی اس کی اس حالت میں مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر تکبر کی نیت سے نہیں لٹکاتا، ویسے ہی آج کل جو غفلت، سستی لٹکاتے لوگ یا فیشن جو کہیں ہو، اس میں ان کو گناہ گار تو نہیں کہا جائے گا. البتہ سنت تو ان کی چھوٹ رہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اور ایسی صورت میں نماز جو ہے تکبر نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، انہیں ناپسندیدہ بھی. اب یہ کہ اوپر کھینچ کے لوگ آواز لگاتے ہیں اونچا کر لو، پنچے اونچے کر لو، تو کوئی بیچارہ جھک کے نیچے سے لوٹتا ہے، فولڈ کرتا ہے، کوئی اوپر سے گرستا ہے، اڑستا ہے، جو بھی ہے. یہ دونوں طریقے بھی غلط ہیں. حدیث پاک میں کف ثوب سے منع فرمایا. کف ثوب یہ کپڑا لوٹنا، فولڈ کرنا. تو نماز میں اگر کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. اس سے بہتر تھا وہ لٹکا رہے ٹخنوں کے نیچے. لیکن بڑے بوڑھوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بعض دیکھا ہے کہ وہ نماز سے جماعت کے وقت اعلان کرتے ہیں کہ اونچے کر لو. اب جو بیچارہ نہیں کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے گلے بھی پڑتے ہوں کوئی، اور وہ مسئلہ سمجھتا ہو کہ اونچے کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا. ہڑس کر، کھینچ کر کرنے مرض نہیں ہے. اب یہ آپ پائچے اونچے کرتے ہی، آپ اللہ کے بندے سوچیں
کس کی جناب میں آئے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں. اگر نوکری پر جائیں گے اس طرح پائچے اونچے کر کے آفس میں، کیا گت بنے گی آپ کی؟ یا باہر جا رہے ہوں گے تو کوئی بھی بولے گا یار کہاں سے بھاگ کر آ رہے ہو، اچھا نہیں لگتا نا دیکھنے میں. تو اس طرح مطلب ہے کہ پائچے یوں کرنا. ہاں پہلے سے مڑے ہوئے پائچے ہوتے ہیں، فولڈ کیے ہوئے، استری کی ہوئی، تو پریس، تو وہ کپڑے کا ایک طرز ہے، وہ منع نہیں ہے. خود جو موڑتے ہیں نا وہ منع ہے. جو خلاف معتاد جس کو بولتے ہیں کہ جو مطلب جس کی یعنی کہ عادتاً روٹین وائز لوگ نہیں کرتے سا، لیکن نماز کی نہیں کرتے. ہاں جو بنے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے. بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کو پریس کر کے دبا دیتے ہیں. پائچے پینٹ کے پہلے تو ہوتے تھے اس طرح، اب نہیں ہوتے ویسے. یہ بھی ہاں اب تو بنے ہوئے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم تراویح کی 10 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، 10 رکعت پڑھنے کے بعد قضائے حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو بقایا جو رکعتیں بچتی ہیں وہ ہم 4 گھنٹے بعد یا 5 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں یا اسی وقت پڑھنی ہوں گی؟ تراویح کی کچھ رکعتیں ان کی نکل گئیں، تو اب جو نکل گئی ہیں ان کو 4-5 گھنٹے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں تراویح. عشاء کے فرض پڑھ چکے ہوں، یہ شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ارشاد فرمائیں کیا فرض روزوں میں عورت کو یعنی بیوی کو شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے؟ جی نہیں، شوہر روکے گا تب بھی رکھے گی، اللہ کا عائد کردہ فرض ہے. کیا عورت روزے کی حالت میں کان چھدوا سکتی ہے؟ کان ہاتھ چھدوا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ چھدوانا مانے یہ کان کے یہ سوراخ کروانا. کیا اس حالت میں اگر اس کے کان سے خون نکل آئے تو اس پر روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، خون نکلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. روزے سے کہیں بھی زخم ہو جائے تو حرج نہیں. کھانا بناتے ہوئے جو دھواں اٹھتا ہے اگر وہ حلق میں چلا جائے تو کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ خود بخود جو حلق میں جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ارادتاً کوئی کھینچے دھواں تو روزہ ٹوٹتا ہے، جبکہ روزہ یاد ہو. کیا روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سر میں کیا اپنا روزہ سحری کے بند کرنے کے ٹائم سے 10 یا 15 منٹ پہلے بند کر سکتا ہوں اپنا روزہ سر؟ 10-15 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا تب بھی یہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، کھلا. جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی نا کھانے پینے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اختر ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آئے، کہتے ہیں کہ بچا ہوا کھانا کتے بلی وغیرہ کو ڈالنا کیسا؟ بلی کا تو شاید ہے کہ بلی، چڑیاں، پرندے، کتے کو اچھا حرج نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے کتے کو بھی کھلانے میں حرج. سوشل میڈیا جو تو ہے یار، کوئی یہ مسئلہ کتا اصل میں ہم بتاؤں، کتا جو ہے نا یہ ہمارے یہاں نجس العین نہیں ہے. یعنی کہ سور جو ہے نا خنزیر یہ نجس العین ہے. یوں کتے کو کھلانا یا جیسے ایک حدیث پاک ہے، شاید ہے بھی بخاری شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک ظالم شخص تھا نا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا گناہ گار شخص. یہ اس کو سفر پہ تھا اکیلا، تو یہ اس کو مطلب پیاس لگی تو ایک کنویں پر پہنچا اور اس نے وہاں سے پانی لیا پیا. اس کی نظر پڑی کتا وہاں پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. اس کو بڑا ترس آیا، اس نے اپنا موزہ ڈالا کنویں میں اور اس کے حلق میں ٹپکایا. اللہ پاک کو یہ ادا اس کی پسند آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی. اب الفاظ تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے میرے کہ اس نے پانی پیا نہیں پیا بھی ہے، پیا تھا، پانی بھی پیا تھا اس نے. 2 طرح کی روایتیں ہیں، ظالم اس طرح مرد کی بھی ہے اور ایک طوائف کی بھی ہے اس طرح کی روایت. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو اللہ نے بخش دیا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ کھانا بچ گیا تو کتے کو بھی اگر کھلا دیا، بلی کو کھلا دیا، مرغی کو کھلا دیا،
चिड़ियों को खिला दिया, जबकि ये इनके खाने का हुआ। आप अगर मुर्गी को या मतलब यानी कि खिलाएंगे तो वो खाती हो, लोग डाल देते हैं ऊपर छतों पर, सड़ता रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये मुर्गी ये चिड़िया आपकी बिरयानी खाए, इनको दाना चाहिए बाजरे का। इसी तरह वो कहीं खाना जमा किसी ने किया था इतना सारा, मैंने कहा यार ये क्या, तो ज़्यादा ज़ाया हो रहा था, बिरयानी थी। मतलब गायों को भैंसों खिलाएंगे, भैंस बिरयानी खाती है, घबरा के उसने शायद बोल दिया था। तो खैर, तो इस तरह आप बोलते तो कुछ और सुनते, खैर बोलूँ शायद घबरा गया होगा। आप अगर आप बोलते तो शायद आपको घबरा देता। अब जिसमें इतनी अक्ल ना हो कि गाय भैंस बिरयानियाँ नहीं खाती, तो उसमें फिर जबान कैसी होगी उसकी, पहुँचे कौन उससे, हर एक का काम नहीं है। तो बहरहाल ये कि जो वो ऐसी चीज़ है कि वो खाता, कुत्ता हड्डी खाता है ज़्यादातर, बोटी भी खा लेगा, बोटी हो तो दे देना, बिरयानी आपकी नहीं खाएगा कुत्ता। कभी देखा नहीं है कि कुत्ता मतलब ये मज़ेदार चावल और पुलाव बिरयानी खाता हो। तो जो खाता है उसको खिला दिया जाए। बंदा खा सकता है ऐसी कोई चीज़ है, फिर बंदे को फोकस किया जाए, उसी को खिला दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज में दोनों तरफ सलाम फेरते हुए चेहरा फेरने का क्या हुक्म है, वाजिब है या सुन्नत? अगर थोड़ी सी गर्दन फेरी, क्या इससे सलाम दुरुस्त हो जाएगा? अच्छा, सलाम फेरने के लिए, वैसे सलाम फेरने का सही तरीका ये क्या है? अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बैठे बैठे अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह यूँ करते। से जो मैं समझ सका हूँ वो यही है कि पूरा चेहरा फेर ले, कंधे पर नजर पड़े, है ना, और ये जो हिस्सा है ना ये पिछली सफ वाले को नजर आए, इस तरह अब फेर लिया। अब कहे नियत करे कि अगर जमाअत में है तो इधर तरफ के मुक्तदी, अगर इमाम इस साइड पर साथ में इमाम को भी शामिल करे, फिर किरामन कातिबीन और मुहाफिज़ीन फरिश्तों की भी नियत करे, ये सब सुन्नत हैं। और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है ना। और अगर इमाम बीच में, दोनों तरफ इमाम की नियत करेंगे और मुक्तदियों की, लेकिन किसी फ़र्द को मतलब फिक्स ना करें कि जमील भाई को सलाम, हसन भाई को सलाम, तो हाजी इमरान को सलाम, ये नियत किसी फ़र्द की नहीं करनी, इधर के मुक्तदियों की, इधर के मुक्तदियों। ये जमाअत में अकेले हैं तो फिर किसी की भी इमाम की भी नहीं नियत। इमाम अब वो आपका इमाम रहा नहीं, जब तक जमात हो रही थी तो ये इमाम था, अब तो वो भी मुनफरिद अपने तौर पर जो भी नमाज पढ़ रहा है वो आप भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों तरफ किरामन कातिबीन और मुहाफिज़ीन की नियत करेंगे। ये दोनों फरिश्ते, किरामन कातिबीन जो लिखते हैं हमारे अमाल, मुहाफिज़ीन वो होते हैं जिसको अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत पर मुकर्रर किया है, ये भी फरिश्ते हैं। वो तकरीबन 20 उनकी तादाद गालिबन बनती है। मुख्तलिफ इसके कोई आँखों पर है तो कोई इस तरह मतलब हिफाजत करते हैं, कोई भी चीज़ आती है एकदम बाज़ औक़ात ये आँख फोड़ देगी, कुदरती तौर पर खुद ही आँख में बंद हो जाती है, कोई चीज़ गिरती है बाज़ कुदरती तौर पर पाँव हट जाता है। तो ये गालिबन फरिश्तों की हिफाजत के ज़रिए से अल्लाह पाक की इजाज़त से हो रहा होता है ना। हम तो इस पर मतलब लोग बोलते हैं कि इसकी मदद नहीं, उसकी मदद नहीं, फरिश्तों की मदद से तो बंदा चल रहा है यार, झगड़ा ख़त्म। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सब अल्लाह पाक की अता से हो रहा है। और ये ऐसी बातें करो जो हदीसों से साबित है। अपने घर की बात तो मैं एक भी नहीं करता, और घर की बात होती है तो समझ में आ जाती है ये भाई हट करे कुछ बात। अब मैंने परिंदों को खिलाना और दाने, तो वो भी मतलब लिखा है किताबों में, जो बचे हुए दाने फेंके नहीं, परिंदों वगैरह खिला दे। अब इसकी तफसील मैंने बताई वो अपनी तरफ से, लेकिन उसी की रोशनी में बताई। हर तर जिगर वाली में अज्र है, या हदीस पाक में जो जानदार है उसको खिलाने में अज्र है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
تاری عرض گزار ہوں. میرا پیارے امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی آج کل خاص طور پر نوجوان جو نسل ہے ان کو کوئی بھی شرعی بات بتائی جائے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جو دین کے حوالے سے ہو, زندگی کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو, تو اگر ان کو علماء کرام کی طرف بھیجا جائے تو یہ ایسی ویب سائٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور ایسے مسئلے بیان کرتے اور سنتے ہیں کہ الامان والحفیظ. ایسے لوگوں کی کیسے تربیت کی جائے, ان کو کیسے سمجھایا جائے, ان ویب سائٹوں سے ہٹ کر علماء کرام کی اور علماء حق جو ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ دنیا بھی اور آخرت بھی اور ایمان بھی محفوظ رہ سکے. ہم سمجھاتے رہتے ہیں, مدنی مذاکرہ سننے کا ان کو مشورہ دیا جائے, کیونکہ ایک طرز کے سوالات کو ایک گروپ کرتا ہے. یہ ہر بار یہ کئی سوالات میں کیسے تربیت کی جائے, کیسے کیا. اب میں کوئی 2 منٹ میں سکھا نہیں سکتا. آپ یہاں آ جایا کریں, مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے, سنتے رہیں گے. مختلف کورسز ہیں, دعوت اسلامی کورسز کریں تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ تربیت, پہلے تربیت لیں گے تو پھر دوسرے کی کریں گے نا تربیت. اب مسئلہ ہے کہ سب نوجوانوں کو کیوں کوستے ہیں یار. ہم جیسے بڈھے زیادہ ضدی ہوتے ہیں, میں صحیح بولتا ہوں. بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ جب اڑی کرتے ہیں نا تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ان کو. یعنی کہ جنرل بات ہوتی ہے کہ نوجوان, میں یہ کہوں گا دعوت اسلامی میں آپ کاؤنٹنگ کر لیں, یہاں بیٹھے ہوئے موت کی بھی بڈھے کتنے ہیں, بوڑھے بزرگ, اور نوجوان کتنے. زیادہ تر تو نوجوان ہی بیٹھے ہیں اعتکاف میں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نوجوان جلدی سمجھ جاتے ہیں, بڑی عمر کے واقعی جلدی نہیں سمجھتے کہ ان یہ مسائل میں بہت بعض غلط مسائل میں, غلطیوں میں یہ بہت پکے ہو چکے ہوتے ہیں. نوجوان اتنے پکے نہیں ہوتے. تو جوان بھی بعض اڑیل ہوتے ہیں, بزرگ بھی بعض بزرگ اڑیل ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں. تو یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے. خالی نوجوانوں کو بولا بولی کرنا مناسب نہیں ہے. جس بھی ایک طبقے کو نہ بولیں, لوگ نہیں مانتے, عوام نہیں مانتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہ ماننے والوں کی تعداد بھی ہے اور ماننے والوں کی تعداد بھی ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی ایک تعداد ہے جو مانتی ہے, ایک تعداد ہے جو نہیں مانتی. ہوتے ہیں مطلب کہ وہ اللہ جس کو ہدایت دے, توفیق دے. تو انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے, دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں رہیں گے تو اللہ کرے گا تو بہت ساری وہ باتیں جو نہیں سمجھ میں آتی تھی بہت سمجھ میں آ جائیں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں دعوت اسلامی کے بارے میں, پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں یا اعتکاف کرتے ہیں یا اجتماعات میں آتے ہیں یا ان کو باقاعدہ واسطہ پڑتا ہے, پھر کان پکڑتے کہ یار آج تک غلط فہمی تھی, ہم نے قریب آ کر دیکھا تو کچھ مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے, معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ. آپ کو بھی ہو سکتا ہے ملے ہوں, ہمیں بھی ملے. یہ بولتے ہیں کہ ہم جب تک دور تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, مخالف تھے, مخالفت کرتے تھے. مجھے تو ایک نے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو, میں آپ کو گالیاں دیتا تھا. کسی نے بولے یہ چوک پر آپ کو گالیاں دیتا تھا, یا کسی نے بتایا کہ چوک پر کھڑے ہو کر آپ کو گالیاں دیتا تھا, اب وہ اتاری ہے. یہ ہوتا ہے. ایک نوجوان نے مجھے منہ پھیر لیا دیکھ کر, یوں کر گیا. جب میں نے سلام کیا میں نے اس کو یوں دبا لیا. میں نے کہا یار بہت ناراض ہو. میں جانتا تھا اس کا کیا ہو گیا, تو اس کو کوئی غلط فہمی آتی ہے. میں بولو یار اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں کھڑا ہوں. جب پیار دیا تو بولا, میں نے اس کو جو بھی اس نے بولا میں نے اس کو جواب بات دیا, سمجھ میں آ گیا اس کی, چلا گیا. پھر بیعت کر لی اس نے, اتنی بڑی داڑھی رکھ لی اس نے, ماشاءاللہ بڑا تھا تھوڑا, داڑھی بھی اس کی پوری مطلب سجا لی. اور پھر وہ کہا کرتا تھا, پہلے تو خلاف تھا میری باتوں, اور دنیا کے سارے مفتی ایک طرف, جو الیاس کہے گا میں مانوں گا. یہ بھی جملہ ایک مبالغہ ہے. تو اس طرح اس کو محبت مجھ سے ہو گئی. تو بعض وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ سمجھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب یہ اگر اس نے رخ موڑ لیا تو کمزور میں بھی نہیں تھا. جیسا ہے کہ میرے ساتھ تو 4 آدمی ہیں, میرے تو بڑے بڑے ڈرتے ہوں گے کہ یار کہ اس سے کا بگاڑیں گے. لیکن میرے تو جو بگاڑتا ہے کبھی مار نہیں کھاتا الحمدللہ. کبھی زندگی میں کسی کو پٹوایا نہیں ہے میں نے, اپنی لائن ہی نہیں یار. ایک مارے دوسرا گال حاضر ہے یار. اگر اسی میں آپ خوش ہوتے تو نمازی بن جاؤ, سمجھے دوستی پکی ہے اپنی. تو خیر ہمارا انداز ہی ہے. تو پھر وہ مطلب اس طرح ہوا. اگر میں اس کو دھتکار دیتا کہ منہ پھیر لیا تو برا ہی پھیرنا, اتنا کیوں پھیرا, پیٹ کی طرف پھیر لے, اپنے آپ کو کیا سمجھتا کر کے میں اس کو بولتا تو کیا نفرت ہی بڑھتی اس کی.
पता नहीं खुदा न खास्ता अपना ऐसे मौके पर जब मशहूर आदमी को डांटते ना, बाज़ वक़्त बंदा मजहब भी बदल देता है, मालूमात नहीं होती ना, यार ऐसे बदअखलाक होते हैं ये लोग, इसमें समझा करो। मैं बड़े लोगों को भी समझा रहा हूँ, बाज़ बड़े लोग जो होते हैं ना, भले वो शख्सियत होते हैं मजहबी एतबार से भी, अखलाक के पानी में धुली भी नहीं होती, बड़ा मतलब उनकी वजह से बड़ी खराबियाँ होती है। सब नहीं होते ऐसे, बड़ी खराबी होती है, बंदा मजहब बदलते, जो प्यार दे उस पर हाथ रखे उसका हो जाए, सबको मालूमात नहीं होती। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं, इनकी एक जिम्मेदारी, लोग आपको बहुत बड़ा समझते होते हैं, इसलिए आपकी मामूली से बदअखलाकी किसी की नस्लें बर्बाद कर सकती है, और आपकी एक मुस्कुराहट किसी की नस्लों को हिदायत पर लगा सकती है, ये ख्याल में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।